پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ واجب الاحترام مجلس مبارکہ کے منعقد کرنے والے حضرات، گلستان محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بلبلوں، چمنستان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پروانوں اور شمع محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ نساء کی 64ویں آیت کا ایک حصہ مختصر تلاوت کیا ہے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجے رسول، وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اس کو مطاع بنا کر بھیجا گیا اللہ کے حکم سے۔ گویا مقصد رسولوں کو بھیجنے کا کیا تھا کہ دنیا ان کی فرما برداری کرے، ان کی مطیع ہو جائے۔ مطاع مفعول ہے، اس کا فاعل مطیع، فرما بردار مطیع ہوگا، اور مطاع جس کی فرما برداری کی جائے۔ تو تمام رسل سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رسول اپنے اپنے علاقوں کے، اپنے اپنے حدود کے مطاع ہیں، مطاع تھے۔ حضرات محترم، ہمارے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کے لیے کافی رسول کافہ بنا کے بھیجا۔ سرکار نے بھی فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، کہ میں تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس اعتبار سے تمام کائنات کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ اگر وہ اطاعت نہیں کرتی تو پھر وہ ظالم ہے اور معصیت میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف درجات سے یہ بات اطاعت کی سمجھائی ہے۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہیں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس جگہ جو میں نے آیت پاک پڑھی ہے، اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام لیا ہے کہ میں نے رسول کو مطاع بنا کر بھیجا ہے اللہ کے حکم سے۔ گویا حضور علیہ السلام جو حکم دیتے ہیں وہ لازم ہے ہم پر کہ اس کی اطاعت کریں۔ آج کل کے دور میں کچھ اہل قرآن پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کی بات ہم مانتے ہیں، جن کے نزدیک احادیث میں سکم ہے۔ بعض موقعوں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ 600 سال بعد مدون ہوئی۔ تو اس طرح وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے انکاری بن کر حضور علیہ السلام کے احکامات سے روگردانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ ان کے لیے درس ہے کہ دیکھو، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر محبت اسلام ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، تو اللہ کی فرما برداری وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی فرما برداری ہے۔ اللہ کی فرما برداری نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں ہے، یا دوسرے لفظوں میں نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری مضمر ہے۔
یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے یہاں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم عطا فرمایا. حضرات محترم، یہ صحیح ہے جس طرح میرے عزیز نے کہا کہ ہم محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دم بھرتے ہیں. ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق خدا کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. اور قرآن نے یہی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو تم محب نہیں ہوگے، پھر محبوب بن جاؤ گے. محب اور محبوب میں کتنا فرق ہے کہ محب کو منانے کے لیے محبوب پورے جتن کرتا ہے، ہر صورت اختیار کرتا ہے کہ میرا محبوب مان جائے. محب بعض دفعہ اس کی پرواہ کرتا ہے اور بعض دفعہ اپنا مقام بلند کرنے کے لیے یا اپنی عزت اس کے دل میں مزید بڑھانے کے لیے وہ تھوڑی سی بے رخی کرتا ہے. تو محبوب منانے کی کوشش کرتا ہے بلا تمثیل. اس طرح میرا مقصود نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ محب اور محبوب میں کیا فرق ہے. وہی اللہ جس کے ہم محب ہوتے ہیں وہی محبوب بن جاتا ہے، وہی جو محبوب ہوتا ہے وہی محب بن جاتا ہے. لیکن اس وقت جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ایک موقع پر نہیں ہے، پوری آپ کی زندگی، آپ کا رہن سہن، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، غمی خوشی، دوستوں سے تعلقات، دشمنوں سے تعلقات، ان تمام چیزوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و اطاعت کرنی چاہیے. اور اگر نہیں کرتا تو یہ معصیت ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کا ازالہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. جس طرح حضرت حافظ صاحب نے یہ آیات پڑھی، اسی کے آگے یہ آیات پاک ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر سیاق و سباق کے حوالے سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مراد نہیں ہے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی مراد ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان ہے، اگر وہ بخشش چاہتا ہے تو نمازیں پڑھنے سے نہیں ہو سکتی، حج کرنے سے نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ دینے سے نہیں ہو سکتی. تمہیں جانا پڑے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر. تمہیں بھیک مانگنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ میں آیا ہوں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کی خدمت میں. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا وَجَاءُوكَ، اے مصطفیٰ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آئے آپ کے پاس. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کو کہاں نہیں پکارا جا سکتا؟ نہیں، اللہ نے شرط لگا دی وَجَاءُوكَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو منکرین ہیں، چاہے وہ حدیث کے ہیں، چاہے وہ سنت کے ہیں، چاہے وہ نافرمان ہیں، چاہے وہ خلاف ورزی کرنے والے ہیں، جو آپ کا کہنا نہیں مانتے، تو ان کے لیے لازم ہے اگر وہ بخشش کرانا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروازے پر جائیں. پھر آ کر کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے بخشش مانگے. صرف یہی نہیں کہ اللہ سے بخشش مانگنے کی ساتھ ہو گیا، نہیں، تیسری بات آگے آئے گی کہ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے لیے سفارش کریں، وہ بھی بخشش چاہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پابند نہیں کیا، بلکہ صیغہ غیب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش چاہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، ان کے لیے کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا العالمین ان کو بخش دیجئے. پھر ہوگا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر وہ ضرور لام تاکید کا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، رحمت کرنے والا بھی پائیں گے. یہی ایک نسخہ ہے جو پورے قرآن میں موجود ہے.
لیکن ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخش دے۔ لیکن یہ ایسا موقع ہے، یہ نسخہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ ہم گناہ گاروں کے لیے کہ اگر بخشش چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑھو، در پر جا پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس کو آج کل اردو تفسیر میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں بھی نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بدوی حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر آیا، اس نے آپ کے پاؤں کی مٹی اٹھائی، اپنے سر پہ ڈالی، کہا یا رسول اللہ، قرآن میں یہ بات آئی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یا رحمت للعالمین، میں اپنے نفس پر ظلم کر کے آیا ہوں، میرے لیے یہ آیات پڑھ کر دعا مانگی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے، تو آواز آئی، تمہیں اللہ نے بخش دیا۔ اور حافظ ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت لکھتا ہے کہ ایک غفیر، ایک جب غفیر وہاں موجود تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا نبی، آپ کے اماں میری اماں سے افضل، آپ کا بابا میرے ابو سے افضل، آپ نے یہ فرمایا تھا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ وہ چلا تو آواز آئی کہ قد غفرت لکم، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ حضرات محترم، یہ آج بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی، آج بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر کا حوالہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح دریائے رحمت اس وقت معجزن تھا، وہ دریائے رحمت آپ بھی معجزن ہے، اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، مدینہ پاک ہم نہیں جا سکتے، تو یہاں اپنے دل کو مدینہ بنا لیجئے، اپنے دل کو مدینہ بنا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور یہی آیات پڑھ کر استغاثہ کیجئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معافی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، چونکہ نماز کا وقت قریب ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، تفصیل میں نہیں گیا، صرف اشارے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ جو محفل ہے اس کو شرب قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمت کا سایہ مزید بڑھائیں۔ اگر فرمائیں تو اس وقت دعا کر لیں، پھر بعد میں بھی دعا انشاءاللہ ہوگی۔ تو اگر آپ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا علیم بذات الصدور، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو سب کو جانتا ہے یا الہ العالمین، ہم کہیں تو بھی جانتا ہے، ہم نہ کہیں تو بھی جانتا ہے۔ تجھے علم ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا العالمین، اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ یا العالمین، جن خواتین نے دعا کے لیے کہا ہے، یا العالمین ان کی تمام مرضوں سے انہیں نجات عطا فرمائیے، ان کے گھروں کو آباد اور شاد فرمائیے۔ یا العالمین، جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائیے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ آپ نے بیٹیاں دی ہیں انہیں بیٹے بھی عطا فرمائیے۔ بیٹیوں کی قسمت بھلی فرمائیے، ان کا مقدر نصیب اچھا بنائیے۔ یا العالمین، بیٹوں کو نیک اور صالح بنائیے۔ یا العالمین، جو ہم تیری رحمت سے تو پر امید ہیں، لیکن ہمارے دل نور معرفت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ یا العالمین، ہمارے دلوں کو اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت اور اپنی محبت سے بھریجیے۔ یا العالمین، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے مدینہ بنا دیجئے۔ یا العالمین، جہاں آپ کا اور آپ کے حبیب کا ہی نام ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، حرص، ہوس، یا العالمین ان سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، غیظ و غضب سے،
یا العالمین ہمیں نجات عطا فرمائیے، ایک دوسرے کی مخالفت سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، محبت الفت کے چراغ روشن فرمائیے، یا العالمین ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائیے، تمام مسلمانوں کو یا العالمین ایک دوسرے کا محب اور محبوب بنا دیجئے، یا العالمین تو نے ہمیں بھائی بنایا ہے، تیرا خود فرمان ہے انما المؤمنون اخوۃ، یا العالمین ہم تیرا یہ سبق بھول گئے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں پھر ایک بار ایک دوسرے کا محب بنا دیجئے، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیجئے، ایک دوسرے کے غم میں شریک بنا دیجئے، یا العالمین ہمیں پھر وہی سبق یاد فرما دیجئے کہ تیرے حبیب نے کہا ہے کہ مسلمان کا مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یا العالمین ہمیں یہ توفیق ہمیں عطا فرمائیے کہ ہم دوسرے کی مال کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی، اس کی جان کی حفاظت کریں، اس کے اوپر ڈاکے نہ ڈالیں، یا العالمین ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائیے، یا العالمین ہماری تمام نیک جائز مرادیں پوری فرمائیے، یا العالمین جن کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق موزن ہے ان کے عشق میں مزید اضافہ کیجئے، یا العالمین جنہوں نے ایک مرتبہ تیرا گھر اور تیرے حبیب کا در دیکھا ہے انہیں پھر توفیق عطا فرمائیے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، آتے رہیں اور تیرے حبیب کا گھر اور تیرا در دیکھتے رہیں، یا العالمین اپنی رحمت سے ہم مقروضوں کے قرضے ہمیں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا العالمین ہم تیرے بھی مقروض، تیری مخلوق کے بھی مقروض، اپنے قرضے اتارنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اپنے مخلوق کے قرضے بھی اتارنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے، نیکوں کے صدقے معاف فرما دیجئے، اولیاء بزرگان کے صدقے ہمیں معاف فرما دیجئے، یا العالمین ہمیں ریاکاری سے، یا العالمین جاہ طلبی سے، یا العالمین پیسے کی محبت سے، دولت طلبی سے، یا العالمین ہمیں محفوظ فرمائیے، اپنی اور اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت پکی اور سچی عطا فرمائیے، یا العالمین خلوص عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرمائیے، یا العالمین ہماری باتوں کو، ہمارے الفاظ کو یا العالمین ان کی ادائیگی پر نہ جائیے، انہیں شرف قبولیت عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا العالمین ہم جانتے ہیں یا العالمین کہ قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے، اور تقوی کی 3 قسمیں ہیں، ایک تقوی عام ہے جسے امر بالمعروف کہتے ہیں، ایک تقوی خاص ہے جو خاص الخاص کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بندے بن جائیں کہ مباح سے بھی اجتناب کریں، اور تیسرا تقوی خاص الخاص تقوی ہے کہ خدا کے سوا کوئی چیز ان کے نگاہ میں نہ ہو، یا العالمین اتنے متقی ہم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم تیرے حبیب کا واسطہ تجھے دے کر تیری خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائی، یا العالمین، یا العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمسار نہ کیجیے، یا العالمین جب وقت آخیر ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت عطا فرمائیے کہ ہم کہہ سکیں یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یا العالمین قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائیے، یا العالمین اپنی رحمت سے ہم پر کرم کیجئے، یا العالمین ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی بنا لے، یا العالمین ہمارا حساب کتاب ٹھیک ہے تو کرے گا، تو کر سکتا ہے، اول تو ہماری یہی خواہش ہے، اقبال کے الفاظ میں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی ہے، تمام جہانوں کا غنی ہے، بادشاہ ہے، اور ہم فقیر ہیں، تیرے دروازے کے بد منگتے بھکاری ہیں، یا العالمین تو عطا کرنے والا ہے، ہم تو اس سے مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، یا العالمین جب میدان محشر ہوگا تو ہمارے بہانوں کو یا العالمین قبول کر لیجئے، یا العالمین انہیں اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما لیجئے، انہیں قبول فرما لیجئے، یا العالمین بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں بے حساب بخش دیجئے، اپنے حبیب کے صدقے بے حساب بخش دیجئے، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ میں حساب ضرور لوں گا تو یا العالمین ہماری یہ دعا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
ہمارا حساب نہ کیجیے یا العالمین. ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اپنے گناہوں کا ہمارے گناہوں کا اظہار ہو. اور سرکار ویسے جانتے ہیں یا العالمین، لیکن پھر بھی ہمارے گناہ کا اظہار ان کے سامنے نہ کیجیے. ہم شرمندہ ہیں، یہاں بھی شرمندہ ہیں، وہاں شرمسار نہ کیجیے. ہمیں بخش دیجیے، رحمت فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ مظہر لطفہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دوست کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیے. مصطفیٰ جانے رحمت سلام شفاعِ بزم خدا، سلام شفاعِ بزم ہدایت پہ وقت گزرا کی یاد میں ایسے نورانی لمحوں پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شفاعِ بزم ہدایت پہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اسی گائی عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شفاعِ بزم ہدایت پہ غوث اعظم امام و توقع غوث اعظم امام و توقع جلوائے شان قدرت پہ یا الہی الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے حاکموں کے حاکم اور بے قصوں کے والی، دنیا بنانے والے، عقبہ بسانے والے، اے کن کے راز والے، ہستی کے ساز والے، اے بھول میں زبانہ تجھ میں نہیں ٹھکانا، دامن گناہ سے بھر کر آئے ہیں تیرے در پر. تو جانتا ہے سب کچھ، پہچانتا ہے سب کچھ. 2 دن کی زندگی پر، اس عارضی خوشی پر بھولے رہے ہمیشہ، پھولے رہے ہمیشہ. اے اعتراف ہم کو کر دے معاف. دل تنگ ہے معاصی، قرض سے خلاص، بیمار ہیں شفا دے، دکھ درد کو مٹا دے. صدقے میں مصطفیٰ دے، صدقے میں اولیاء دے، اہل ولا کا صدقہ منظور کر دعائیں اور بخش دے خطا. بچوں کی خیر یا رب، پیاروں کی خیر یا رب، اولاد کی خوشی دے، آنکھوں کی روشنی دے. جب در پہ تیرے آئیں ایمان ساتھ لائیں. آخر میں یہ دعا ہے، بس التجا ہے،
اسلام کا ستارہ وہ چاند سا پیارا ہر دم رہے چمکتا اور خوب ہی چمکتا دشمن جو ہیں ہمارے مغلوب ہوں وہ سارے یا العالمین تیرے حبیب علیہ السلام کے یہ آثار وال مبارک اور یا العالمین نالین مقدس ہم اس کا واسطہ تجھے پیش کرتے ہیں ان چیزوں کے صدقے یا العالمین ہمیں بخش دیجیے ہمیں بخش دیجیے یا العالمین ہم پر رحمت فرمائیے ہمارے پاکستان کو اسلامی اصولوں پر مستحکم فرمائیے اسے بیرونی اندرونی دشمنوں سے نجات دلائیے یہاں امن سکھ چین کا گہوارہ ہو یا العالمین رحمت فرمائیے کرم کیجیے یا العالمین ہم بھول چکے ہیں یا العالمین رحمت فرمائیے اپنے حبیب کے صدقے رحمت یہ تیرے حبیب علیہ السلام کے شاہ ہیں یا العالمین اس بال مبارک میں بھی یا العالمین اس میں بھی زندگی ہے حیات ہے یا العالمین اور جدید سائنس ثابت کر چکی ہے کہ بال پر جو اثر ہوگا وہی حقیقت پر انسان پر بھی ہوتا ہے یا العالمین رحمت فرمائے انہی چیزوں کے صدقے ہمیں بخش دیجیے ہم پر رحمت فرمائے ہم تمام کی آرزویں تمنائیں یا العالمین پوری فرما دیجیے نیک جائز ارادے یا العالمین پورے فرما دیجیے یا العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے انہیں یا العالمین ان کی دعائیں قبول فرما دیجیے جو لڑکیاں جوان بیٹھے یا العالمین انہیں یا العالمین ان کے مطابق مناسب انہیں یا العالمین رشتے مل جائیں یا العالمین بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما دیجیے یا العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے یا العالمین بوڑھوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے یا العالمین کلمے پہ ہماری موت ہو یا العالمین ہمیں زندگی ہو تو تیرے حبیب علیہ السلام کی تباہ رہیں جب مرے تو یا العالمین ہمارے منہ پر کلمہ طیبہ ہو یا العالمین رحمت فرمائیے کرم فرمائیے اپنے حبیب کے صدقے معافی عطا فرمائیے یا العالمین رحمت فرمائیے تمام بیماروں کو یا العالمین شفا کاملہ ایجاد فرمائیے یا العالمین یہ جو لوگ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے یہ ادارہ جو چلاتے ہیں انہیں دل دگنی اور رات چگنی تک ترقی عطا فرمائیے یا العالمین انہیں اخلاص عطا فرمائیے ان کے بچوں کو پڑھنے والوں کو یا العالمین دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائیے یا العالمین ان کے ذہن کو علم کے حصول کے لیے کھول دیجیے کرم فرمائیے یا العالمین دلوں کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کا ٹھکانہ بنا دیجیے کرم فرمائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا خیر مبارک جی تمام احباب کو محفل میلاد میں آنا حرکت کرنا میلاد مبارک ہو اور تمامی دوستوں گزارش ہے کہ قطار بنا لیں لائن بنا لیں ڈسپلن کا خیال رکھتے ہوئے آداب کا خیال رکھتے ہوئے زیارت کرتے آئیں اور پیچھے صفحے بناتے جائیں انجمن صدائے یا رسول اللہ کے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں جو اوپر چھت پہ موجود ہیں وہ پیچھے کھڑے رہیں الیاس بھائی پیچھے کھڑے رہیں ادھر سے ساتھی آتے رہیں زیارت کر کے ان کو صفوں میں بٹھاتے جائیں اور کوئی ساتھی لنگر کھائے بغیر نہ جائے میں تمام دوست احباب کا مشکور ہوں کہ آپ تمام احباب یہاں پر تشریف فرما ہوئے محفل میلاد کی زینت بنے تمام آپ شاکران رسول ہیں پیچھے پیچھے ہو جائیں ذرا لائن بنا لیں ڈاکٹر اجمل صاحب کی جو ہے نا آپ دوست بات جو ہے نا وہ مان لیں تھوڑی سی یہ ذرا لائن بنا لیں لائن تھوڑی لائٹ کا انتظام ہو جائے آرام سے نظر آئے گا تھوڑا سا ٹائم لنگر کھائے بغیر کسی ساتھی کو دروازے سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہے وہ ہمارے صوفی فیض رسول صاحب ہی کیوں نہ ہوں لائٹ جل گئی ہے کہ نہیں لائٹ پلیز سر دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ اس طریقے سے کھڑے نہ ہوں لائن بنا لیں لائن بنا کے تو زیارت کرتے جائیں اور چلتے جائیں آپ پانی ادھر دیو
पानी का सही तरफ पानी से तारुफ करवा दो, ये बता दें इनको पानी के बारे में भी। सारे फरमान करेंगे नहीं दस रहा हूँ बात को दोबारा ध्यान के लिए। मेरे उस्मान का ये पानी जो है हमारे पास मौजूद है, मदीना मुनव्वरा से आया है। वो कुआं जिसमें सरकार दो आलम सल्लम ने लाबेदान डाला था और खारा पानी जब वो मीठा हो गया था, वो पानी हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह अभी आप लंगर खाएंगे तो पानी जो आपको मिलेगा उसमें ये पानी शामिल होगा इंशाल्लाह। ये नारायण मुबारक की उधर से दोस्त ज़ियारत करते हुए अदब के साथ एहतराम के साथ चलते रहें। ये बड़ा बॉक्स जो है इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन मुबारक है, हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम आपकी चादर मुबारक है, और एक चादर है जिस पर पूरा कुरान आदात में लिखा हुआ है, जो सहाबा कराम अलैहि रिज़वान उनके विसाल के बाद जब डाली जाती थी चादर मुबारक। ये तमाम दोस्त जिस अंदाज में खड़े हैं ना, इस अंदाज में तो खड़े ही रहेंगे। आप इस तरफ आ जाएंगे, तमाम दोस्त जो हैं उधर उस तरफ चले जाएं। सारे लोग इस तरफ आ जाए ना, पीछे पीर से राशिद अली शाह साहब से गुजारिश है आप मेरी तरफ आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। शादी आप तुसी मेरे को ना पता है भैया, अगर आप आपके लिए है, आप 2 घंटे लगाएं, 4 घंटे लगाएं, ये रास्ता गुजरने के लिए बनाया, यहाँ से इधर से गुजरते हैं, इधर से ऐसे देख के चलो ठीक है भाईजान। अबूयल भाईजान इधर आ जाओ कि लाइट ऐसे लाइट जो करवा के ऐसा करवाते जाओगे फिर निकलेगा उस तरह से इसका निकालते जाए एक आदमी रास्ता नहीं बन रहा ना इस तरह। आप दुरूद पढ़ते जाएं तमाम दोस्त अब आप और ज़ियारत करते जाएं। स्टेशन लीड इन्ना को लाइट मार दो वाले पास, चलो नीचे नीचे बैठ जाएंगे आप। सर लाइट जल नहीं रही क्या? देखिए ना रास्ता उधर आप देखिए, ज़ियारत करें। चलिए अपना लगे चले आराम से भाई, आराम से आराम से। आप आइए पहले, आप ज़ियारत करें, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। सल्लल्ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ये जिन दोस्त अब आपके पास मोबाइल फोन से तस्वीर बना रहे हैं, तस्वीर बाद में बना लीजिएगा, पहले तमाम यहाँ आप तसल्ली से ज़ियारत करते हुए जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। तो बरकत आपके लिए है, आपने ज़ियारत करनी है तो बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ तशरीफ लाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा भाई ने बाद में आराम से कर लीजिएगा, बाद में आराम से कीजिएगा। ये नेट पे क्या है भाई, आराम से इनको फारग होने दे, फिर आप आइए।
यार ये थोड़ा सा पीछे मैं देख रहा हूँ मैं पकड़ूँ उधर जाके बैठ इधर से रास्ता दे इनको इधर से रास्ते में ना आए चलो 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 बेटा चलो चलते जाओ मोबाइल वाले बात बना